بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے اور مزے میں ہوں گے۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں آج سبق نمبر 4 کو پڑھنے کے لیے؟ اس سبق کا نام ہے مینار پاکستان۔ تو مینار پاکستان کو پڑھنے سے پہلے اس سبق میں موجود حاصلات طالم کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مرکب جملے سن کر سمجھیں اور دہرا سکیں، گفتگو کے دوران میں مرکب جملوں اور محاورات کا استعمال کر سکیں، متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں، رموز اوقاف کا استعمال کر سکیں، کسی تقریب کو دیکھ کر اس کی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ تو جی میرے پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب ایک خوبصورت مینار ہے جسے مینار پاکستان کہا جاتا ہے؟ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کے تلفظ الفاظ کو۔ عمارات، قلعہ روہتاس، اجلاس، تائید، پتیوں، شاہکار۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی ایسی تاریخی عمارات موجود ہیں جو ہمیں تاریخی ادوار اور واقعات کی یاد دلاتی ہیں۔ ان عمارات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ یہ تاریخی عمارتیں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، جیسے بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، ہرن مینار، درہ خیبر اور قلعہ روہتاس وغیرہ۔ ان عمارات میں سے اہم عمارت مینار پاکستان ہے۔ لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے مقابل ایک وسیع و عریض میدان اقبال پارک ہے۔ اس میدان میں آسمان سے باتیں کرتا ہوا ایک مینار سر اٹھائے کھڑا ہے۔ یہ مینار فن تعمیر کا حسین شاہکار، ہماری ہمت، حوصلے اور قربانیوں کی علامت ہے۔ اقبال پارک 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس اجلاس میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ایک الگ آزاد اسلامی ملک کے قیام کے اس مطالبے کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں۔ یہ قرارداد شیر بنگال مولوی اے.کے. فضل الحق نے پیش کی، جسے برصغیر کے طول و عرض میں رہنے والے رہنماؤں کی تائید حاصل تھی۔ مینار پاکستان اس قرارداد کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ اس مینار کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کا آغاز 1960 میں ہوا اور اس کی تکمیل 1968 میں ہوئی۔ اس کے معمار نصیر الدین مراد خان اور انجینئر عبدالرحمان نیازی تھے۔ اس مینار کی تعمیر کے لیے ساری رقم عوام نے مہیا کی اور اس کا افتتاح بھی عوام ہی نے کیا۔ مینار پاکستان سطح زمین سے تقریباً 203 فٹ اونچا ہے۔ چبوترے پر بنائے جانے والے مینار کا نچلا حصہ خوبصورت پھول کی پتیوں کی طرح ہے اور اس کے اوپر محرابی شکل کا بلند و بالا مینار ہے جو جدوجہد آزادی کی زندہ یادگار ہے۔ اس مینار کے 10 پہلو ہیں۔ مینار کی چوٹی پر عمدہ سٹیل کا ایک خوبصورت گنبد ہے جس پر روشنی پڑتی ہے تو تارے کی طرح چمکتا ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے اس کے اندر ایک زینہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ مینار پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے علاوہ قرارداد پاکستان کے نکات اردو، انگریزی اور بنگالی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ مینار پاکستان کے ارد گرد ایک خوبصورت سیرگاہ بنائی گئی ہے۔ اس سیرگاہ میں ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے۔ اس مینار کو دیکھنے اور سیرگاہ کی سیر کرنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ مینار پاکستان ہر وقت ہی دلکش نظر آتا ہے، لیکن چاندنی راتوں میں اس کا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر سال یوم پاکستان اور یوم آزادی کے موقع پر مینار رنگ برنگی روشنی سے سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان اور اس کی یادگار مینار پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ تو جی میرے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق مینار پاکستان، جس میں ہم نے مینار پاکستان کے بارے میں پڑھا اور جانا کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طرح کا منظر پیش کرتی ہیں۔ تو چلیے ہم ملیں گے آپ سے اگلے سبق ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔